بڑی مشکل سے ہی میں نے ناشتہ کیا، پھر بخار کی میڈیسن بھی کھا لی، چائے بھی پی لی۔ میں نے کہا تائی اماں میں امی کے پاس چلی جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں ان کا رو رو کے کیا حال ہوا ہوگا۔ کہنے لگی ہاں بیٹا چلی جاؤ۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے پہنچی۔ میری والدہ صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں صوفے پہ، آنسو صاف کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کھڑی ہو گئیں۔ میں بالکل چپ چاپ ان کے پاس آئی۔ میں نے کہا بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی دوائیوں کے زیر اثر سو رہے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹے تم تو ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں امی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی تمہیں دیکھ کے لگ تو نہیں رہا۔ میں چاہ کے بھی مسکرا نہیں پائی۔ میں نے کہا ایسے ہی سر میں درد ہے، بس آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی کہ آپ پریشان ہوں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بابا اٹھیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں ان سے ملنے بھی آؤں گی۔ کہنے لگی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں واپس اوپر آئی تو دانش ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور غصے سے ملازمہ کو بلانے لگا۔ کہنے لگا ہمارے کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرو، صفائی کرو۔ تائی امی کہنے لگی بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ولیمے کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ یہ سن کے دانش کا نوالا ہاتھ میں ہی رکا۔ کہنے لگا امی میں رات کو کہیں نہیں جاؤں گا، لوگ پوچھیں تو کہہ دیجیے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تائی اماں کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس میں تھک چکا ہوں، اس سے زیادہ آزمائش میں نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجیے گا بہت بیمار تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا اس لیے نہیں آیا، کوئی بھی بہانہ بنا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میری تائی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو مجھے ہی صاف کرنے پڑے۔ کہنے لگی اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے نے بچپن سے اس لڑکی کے خواب دیکھے تھے، کتنے مان سے رشتہ مانگا تھا، اسی وقت انکار کر دیتی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو پہلے کر لیتی، کم از کم جگ رسوائی تو نہ ہوتی۔ زندگی کو ایک تماشا سا بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ آگ لگے ایسی محبت کو، بھاڑ میں جائے ایسی محبت جو پورے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کے حاصل کی جائے۔ کتنوں کے دل ٹوٹنے کے بعد اگر دو دل جڑ بھی گئے تو کیا فائدہ ایسے دو دلوں کے جڑنے کا؟ شادی صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں ہوتا، خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا دل توڑ کے رکھ دیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا، وہ زندگی سے بھرپور تھا، ہر رشتے کا احترام کرتا تھا، کتنے خواب سجائے تھے اس نے، سب کو توڑ کے رکھ دیا۔ کسی کے بارے میں نہیں سوچا ان دونوں نے۔ مجھے انیکا سے تو یہ امید ہی نہیں تھی، لیکن اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ بھی زیان سے محبت کرتی ہے۔ اکٹھے یونیورسٹی جاتے تھے، آتے تھے، وہیں سے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہمیں لگا 1 سال چھوٹا ہے انیکا سے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور پھر بچپن سے تمہاری والدہ نے اور میں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ انیکا ہمارے گھر کی بہو بنے گی، اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ یوں ہی تو ہر سال میں اس کے لیے اسپیشل عیدی نہیں لے کے آتی تھی نا، ہر بار عید کا جوڑا دیتی تھی۔ دل میں اس کے لیے کچھ الگ سے